سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، اسپتالوں کے چکر لگانے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کو چند ماہرین خوراک کی رائے بتاتے ہیں کہ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو سلم اینڈ سمارٹ رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جین میک بیرن MD ہیں، یہ بینگ ویمن نیچرلی کی مصنفہ ہیں اور اپنے علاقے میں خواتین کی سمارٹنس کی ماہر سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق متوازن غذا اور ایروبک ورزشیں ایک ایسا پلان ہے جو ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ ڈاکٹر بیرن نے اپنے موٹاپے کو دور کرنے کے لیے ایسی غذائیں استعمال کی جو موٹاپے کی دشمن ہیں۔ انہوں نے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ایک غذائی پلان ترتیب دیا ہوا ہے جس سے یہ اپنا وزن بھی کنٹرول رکھتی ہیں اور اپنے آنے والے مریضوں کو اسی پلان پر عمل کراتی ہیں۔ ان کے پاس تو جانا تو مشکل ہے، لیکن چونکہ ہم ان کے بتا رہے ہیں آپ کو پلان کہ انہوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے، تو اگر آپ بھی اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے اس پلان پر عمل کریں تو یقیناً اس بیماری سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ چیزیں میں نے خود اپنے موٹاپے کو دور کرنے کے لیے استعمال کی ہیں، یہ میں نے خود اپنے اوپر تجربہ کیا ہے۔ اور جب وہ بہت ینگ تھیں تو ان کا وزن جو تھا نا، وہ اپنے جتنے وزن کی ضرورت ہوتی ہے اس سے تقریباً جو ہے نا 50 پاؤنڈ جو ہے وہ زیادہ تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے پلان پر عمل کیا تو ان کا نہ صرف 50 پاؤنڈ بلکہ 60 پاؤنڈ وزن جو تھا نا وہ کم ہو گیا۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر بیرن کہتی کیا ہیں اور کرتی کیا ہیں۔ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا تو پھر یقیناً اور قوت ارادی کے ساتھ، یہ ایک خاص چیز ہے کہ قوت ارادی ضرور ہونی چاہیے، ورنہ آپ تھوڑا سا کر کے اور چھوڑ دیں گے۔ تو ڈاکٹر بیرن کے مطابق دن کا آغاز بھرپور کھانے سے کرنا چاہیے، یعنی صبح کی وجہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ناشتہ جو ہے بالکل بادشاہوں کی طرح کریں۔ اب اگر کسی کے پاس کم ہے وہ سوچے بادشاہوں کی طرح کیسے کریں، لیکن اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ ایک پراٹھا کھا سکتا ہے چائے کے ساتھ، یا ایک انڈا مرغیاں اس نے پالی ہوئی ہیں، یا سبزی کے ساتھ یا انڈے کے ساتھ ایک وہ کھا سکتا ہے، تو یقیناً وہ کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک کھا لے، دو کھا لے، لیکن بھرپور طریقے سے کریں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ صبح کے وقت اگر ڈٹ کر کھائیں تو اسے جسم کو کھانے کو ہضم کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ جب بہت وقت لگے گا ظاہر ہے آپ کو بھوک نہیں ستائے گی، آپ کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جائے گا، اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو چیز ملے وہ کھا لیں، ہضم کرنے میں وقت لگے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بتدریج اپنے کھانے کی مقدار کو کم کرتے چلیں۔ دوسری چیز انہوں نے کیا کہا ہے کہ مرکب کاربوہائیڈریٹس غذائیں زیادہ توانائی بخش ہوتی ہیں۔ یہ غذائیں نظام جذب اور ہضم پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، چاول ہیں، چپاتی ہے، پھلیاں ہیں، مٹر ہیں، دالیں۔ آپ مثال کے طور پہ آپ دوپہر میں جیسے کھانا ہے تو آپ ایک پیالہ دال کا لے سکتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خالی ایک پیالہ دال لے لیں، ایک چپاتی لے لیں، تو آپ کو جو ہے نا فلنس کا احساس بھی ہوگا۔ یا اگر آپ چاہیں تو سیلیڈ سبزیاں لیں، گاجر لیں، ایک دو گاجریں کھا لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا چاول لے لیں یا سبزی بنا لیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک چپاتی کھا لیں۔ تو ڈاکٹر بیرن کہتی ہیں کہ اس طرح کی مخلوط غذائیں دماغ میں ایک کیمیکل سیروٹونن پیدا کرتی ہیں جو زیادہ کھانے سے پیدا ہونے والے دباؤ کو تحلیل کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا انہوں نے بتائی کہ ڈاکٹر بیرن روزانہ تھوڑا سا گوشت بھی استعمال کرتی ہیں، چونکہ گوشت میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے اور غذائی ریشہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ کھا لینے سے بھی پیٹ بھرا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔
اس لیے اس کی مقدار کم سے کم رکھنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک بوٹی تھوڑی سی چھوٹی سی کھا لیں آپ, یا ایک چکن کا چھوٹا سا پیس لے لیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ دال کا ایک پیالہ لے سکتی ہیں, ایک یعنی کہ اور کچھ سبزی کا بھر کے ایک پیالہ لے سکتی ہیں. کھمبیوں میں بالکل اتنی ہی افادیت ہے جتنی گوشت میں ہوتی ہے. تو ہمارے جیسے ملکوں میں تو کھمبیاں بھی بہت پیدا ہوتی ہیں, کھمبیوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں گوشت کی جگہ پہ. اچھا, چوتھی بات جو ڈاکٹر بیرن نے کہی, انہوں نے یہ کہا کہ میں دیگر ڈاکٹرز کی طرح اس بات کی قائل ہوں کہ دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہنے سے شوگر لیول صحیح رہتا ہے اور انسان کو زیادہ بھوک نہیں ستاتی ہے اور اسے کمزوری بھی نہیں ہونے پاتی ہے. جیسے آپ کبھی ایک فروٹ لے لیں, کبھی کوئی مطلب گاجر یا اس قسم کی کوئی جو مولی جیسے آپ کھانا چاہتی ہیں, کوئی وہ چیز آپ کھا لیں تو اس سے جو ہے نا آپ کو بھوک نہیں لگے گی. پھر پانچویں چیز جو انہوں نے کہی, 5 نمبر پہ انہوں نے کہا چکنائی کا استعمال کم سے کم کرنا میرا ایک خاص اصول ہے. ان کا کہنا تھا کہ روزانہ کی خوراک میں 10 سے 15% تک چکنائی ہونی چاہیے. اس سے زیادہ آئل آپ یوز نہ کریں, اس سے زیادہ گھی مکھن اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ نہ کریں. سب سے بہترین چیز کیا ہے اس کے اندر, مکئی کا تیل ہے اور اولیو آئل ہے. تھوڑا سا 1 چمچہ اولیو آئل ڈال کے آپ اپنے مکمل جو ہے ہانڈی اس کو تیار کر سکتی ہیں. چمچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ہی گہرا سا کفگیر لے کے آپ اس میں ڈال دیں, نہیں, چمچے کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 چمچے جیسے ٹیبل اسپون ہوتا ہے, چھوٹا سا اسپون, اس میں وہ ڈالیں اور جتنے 5 آدمیوں کے لیے آپ کھانا تیار کریں گے تو اس کے لیے وہ کافی ہوگا. اور چھٹی چیز جو انہوں نے بتائی کہ ڈاکٹر بیرن اپنے مریضوں کو مناسب ورزش بھی تجویز کرتی ہیں. ان کے مطابق چربی کو تحلیل کرنے کے لیے ایروبک ورزشیں بہترین رہتی ہیں. آپ کسی قسم کی بھی ورزش کرنا چاہیں لیکن اس کو کنٹینیوس کریں. ایون اگر آپ آدھے گھنٹے واک بھی کریں گی نا, اس کو کنٹینیو کریں. اگر آپ نے ایک دفعہ باندھ لیا کہ آپ کو صبح کے وقت کرنی ہے یا رات کے وقت کرنی ہے یا کھانے کے بعد کرنی ہے, جب بھی آپ, لیکن آپ ایک مسلسل ایک فٹ ٹائم کے جس میں آپ کے بچے سو گئے ہوں, کوئی ڈسٹربنس بھی نہ ہو, آپ جو ہے نا آرام سے واک کریں. 15 منٹ سے شروع کریں, اس کے بعد اس سے زیادہ کرتے رہیں, آدھے گھنٹے کریں. پھر اگر آپ کو اور زیادہ ہو جائے 45 منٹس بھی آپ کر سکتی ہیں, لیکن آپ کو روزانہ کرنا ہے. آپ یوگا کر سکتی ہیں, یوگا بہترین ورزش ہے. یوگا میں سکون ملتا ہے, اعصاب کو سکون ملتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے روح کو پاک کریں, اپنے جسم کو پاک کریں, اپنے خیالات کو پاک کریں. آپ دیکھیں گی کہ آپ کی جسمانی صحت کتنی بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ جو اوبیسٹی ہے اس سے بھی نجات مل جاتی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے.